السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج کے درس میں زکوٰۃ کی حکمتیں، زکوٰۃ کے مقاصد یا زکوٰۃ کے فائدے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو زکوٰۃ کا یا اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے ان کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس فرما برداری کا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا، ڈر ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ آخرت کے دن وہ خوف سے بچ جائے گا، غم سے بچ جائے گا۔ پہلا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کر کے انسان اپنے رب کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ پروردگار کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو یہ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں۔ تو رب کے شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ رب نے جو اب ہمارے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے وہ زکوٰۃ ہم ادا کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے یہ کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، ہمارے شکر گزار بندے بنو گے، شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میری سزا، میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، جو زکوٰۃ انہیں پاک کر دے گی گناہوں سے اور ان کا تزکیہ کرے گی، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو 24 گھنٹے میں کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اس کی زندگی میں گناہ نہ ہوتے ہوں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک بہت بری عادت سے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک بہت بری عادت سے انسان نجات پاتا ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ کنجوسی اور خود غرضی کی، کنجوسی اور خود غرضی کی عادت۔ انسان کی طبیعت میں جو کنجوسی ہے، انسان کی طبیعت میں جو خود غرضی ہے، اسلام زکوٰۃ کے ذریعے اس مذموم صفت کو، ایک بری اور قبیح صفت کو مسلمان کے دل و دماغ سے، مسلمان کی طبیعت سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب ایک دفعہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ کو لوگوں کو دینے کی عادت ہو جائے گی، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اور کاموں میں بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ تو ایک اہم فائدہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر کے لوگوں کا ہمدرد بن جاتا ہے، اس کے دل سے کنجوسی کے جراثیم نکل جاتے ہیں، خود غرضی کے جراثیم نکل جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دکھ درد کو، انسانیت کے درد کو سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنا فضل دیا ہے اس میں بخیلی کر کے، یہ بخیلی کرنے والے یہ نہ سمجھیں
کہ یہ بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، لوگوں کو نہ دینا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ اپنے مال میں سے لوگوں کو نہ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقات نہ کرنا، یہ مال والوں کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مال ان کے پاس تھا جس کی زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی ہے، اس کا طوق بنا کر، اس کا گلے میں ایک زنجیر بنا کر، گلے میں ایک طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا میں نے اشارہ کیا کہ ایک بہت اہم فائدہ یہ کہ انسان ایک دو مذموم صفت کے ملا سکتے ہیں، کہ مذموم صفت جو کنجوسی کی صفت ہے، جو خود غرضی کی صفت ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھنے کی صفت ہے، دوسروں کا خیال نہ رکھنے کی صفت ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اسلام آپ کو اس بات کا عادی بناتا ہے کہ آپ کے اندر سے یہ، آپ کی طبیعت سے یہ بری صفات نکل جائیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کریں کہ مال حلال ذرائع سے کمائیں، لیکن بعض دفعہ ایسا اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ہماری کمائی میں کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمیزش ہو جائے، حرام کی ملاوٹ ہو جائے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ حرام کی جو ملاوٹ ہو گئی ہے انجانے میں، بات انجانے کی ہو رہی، جان بوجھ کر حرام کمانے کی نہیں، کہ انجانے میں جو حرام کمائی کی، حرام مال کی ملاوٹ آپ کے مال میں ہو گئی، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ ملاوٹ ختم ہو جائے گی، وہ جو ملاوٹ ہے، وہ جو میل ہے آپ کے مال کا، وہ انشاءاللہ وہ میل، وہ کچیل وہ نکل جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا یا زکوٰۃ کو مشروع کرنے کا پانچواں مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ غریب کے دل سے امیر کے لیے جو حسد کے جذبات، جو نفرت کے جذبات، جو کینے کے جذبات، دشمنی کے جو جذبات ہو سکتے تھے، کیونکہ جب ایک شخص غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اپنی سوسائٹی معاشرے میں دیکھے گا کہ لوگ دولت والے ہیں، دولت کی ریل پیل ان کے پاس ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سب کچھ اچھا ان کے پاس ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک نفرت سی پیدا ہو سکتی ہے، اور لوگ اسے نہیں دے رہے ہیں، لوگ اسے اپنا بچا کچا بھی نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے یہاں نفرت پیدا ہو سکتی ہے، دشمنی، کینہ، کپٹ، یہ حقد و حسد والے جذبات، جلن والے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کر کے، زکوٰۃ کو مشروع کر کے شریعت نے اس غریب آدمی کے دل میں جو برے جذبات پیدا ہو سکتے تھے اس کو ختم کیا ہے، کہ اگر معاشرے کے مالدار لوگ پوری طرح زکوٰۃ غریبوں کو ادا کریں گے، غریب کو بھی زکوٰۃ ملے گی، غریب کو بھی دولت ملے گی، وہ بھی کھانے پینے کے لائق ہو جائے گا، وہ بھی اچھا کپڑا، ٹھیک ٹھاک کپڑا پہننے کے لائق زکوٰۃ ہی کے ذریعے ہو جائے گا، اس کے بچے بھوکے نہیں رہیں گے، اس کے بچے پیاسے نہیں رہیں گے، اس کے بچے ننگے نہیں رہیں گے، تو اس کے دل میں مالداروں کے تعلق سے برے جذبات نہیں پیدا ہوں گے، دشمنی اور کینہ کے جذبات نہیں پیدا ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کو مشروع کرنے کا اور اس کی ادائیگی کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے مال میں برکت اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی ایک آدمی ایک روپیہ، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 700 دانے کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ روزی والا، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری روزی میں، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے انشاءاللہ اس میں ہمارے مال میں حصی بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارا مال بڑھتا ہے، ہمارا کاروبار نشو و نما پاتا ہے، فروغ پاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا 7واں فائدہ۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا 8واں فائدہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فائدے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن آخری اور 8واں فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس سے اقتصاد میں بڑھوتری ہوتی ہے، ملک کی معیشت میں، سماج کی معیشت میں بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ مال ایک چند لوگوں کے پاس نہیں رہ جاتا۔ 2.5% اگر مال تمام مالدار لوگ نکالنے لگے، 2.5% مال جو سونے چاندی یا پیسے میں ہوتا ہے، اسی طرح
جو مویشیوں میں جو زکوٰۃ ہے وہ لوگ نکالنے لگیں، جو لوگوں کے پھل کے باغات میں، پھلوں کے باغات میں یا کھیتیوں میں جو عشر یا نصف عشر جو نکلتا ہے وہ نکالنے لگیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں دولت کی ریل پیل رہے گی۔ دولت لوگوں کے ہاں، چند لوگوں کے ہاتھ مٹھیوں میں دبی نہیں رہے گی، بلکہ لوگوں میں جائے گی، لوگوں میں پھیلے گی، لوگوں کا کاروبار بڑھے گا، لوگوں کے دستکاری کے کاروبار ہوں گے، تجارت ہوگی، تمام قسم کے کاروبار ہوں گے، اس لیے کہ پیسہ سماج میں رول کرے گا۔ پیسہ جو ہے وہ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کے کاروبار بڑھیں گے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ پیسہ جو ہے تم میں سے چند لوگوں کے پاس نہ رہ جائے، چند لوگوں کے پاس گھومتا ہوا نہ رہ جائے، بلکہ معاشرے کے تمام افراد میں پیسہ جو ہے پھیلے، منتشر ہو، گھومے، تاکہ معاشرے کی تجارت بڑھے، معاشرے کی معیشت مضبوط ہو۔ تو بلا شبہ زکوٰۃ کی ادائیگی، صحیح انداز میں زکوٰۃ کی ادائیگی سماج اور ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ چند جو ہے زکوٰۃ کے فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان زکوٰۃ کو ادا کرنے اور زکوٰۃ کے جو فائدے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے، مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔